السلام علیکم، میں ہوں لقمان صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایل ایس ٹیکنو ایڈوائس۔ آج کی یہ ویڈیو ایک اسپیشل ویڈیو ہونے والی ہے جس میں ہم بات کریں گے کہ کمپیوٹر کی کون کون سی شارٹ کٹ کیز ہیں جو ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمیں فائدہ دے سکتی ہیں۔ وہ شارٹ کٹ کیز ایسی ہیں کہ اگر آپ ماؤس کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد 50% ماؤس کا استعمال کم کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو یہاں پر ہمارے پاس میں ایک ورڈ کا ڈاکومنٹ میں نے کھول لیا، تو اس میں ہمارے پاس ہے ایک کچھ ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے۔ ہمارے پاس کی بورڈ پہ دو کیز موجود ہوتی ہیں، ایک ڈیلیٹ اور دوسری بیک سپیس کی۔ ڈیلیٹ اور بیک سپیس جو ہیں یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہی کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان کا استعمال ڈیفرنٹ ہے۔ فار ایگزامپل میں یہاں پر اگر بیک سپیس پریس کرتا ہوں تو یہ یہاں پر جو لکھا ہوا ہے پیچھے سے اس کو ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، جو یہاں پر میں لکھتا ہوں لائک میں نے لکھا ہے، اس کو میں ڈیلیٹ اگر کرنا ہے تو پیچھے سے بیک سپیس پریس کرتا جاؤں گا، وہ ایک ایک ورڈ کر کے ڈیلیٹ کرتا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ آگے اب ڈیلیٹ کا آ گیا کام، ٹھیک ہے، میں یہاں پر لکھ رہا ہوں کچھ، یہاں پر میں جیسے اگر ول لکھا ہوا ہے میرے کرسر کے آگے، ٹھیک ہے، یہاں پر اس کو اگر میں چاہتا ہوں آگے سے ڈیلیٹ کروں، یہ دیکھیں، یہ اگر میں ڈیلیٹ کی پریس کر رہا ہوں تو اس کا یہ والا کام ہو رہا ہے، آگے سے ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر بیک سپیس کروں گا تو یہ پیچھے سے، ٹھیک ہو گیا، یہ پیچھے سے ڈیلیٹ کرنا سٹارٹ کر دے گا۔ ڈیلیٹ کی کا پتہ چل گیا۔ اب ہمارے پاس ہے، اگر ہم کمپیوٹر کو یعنی کہ بند کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح یہاں پر ہم جاتے ہیں اور یہاں پر پاور بٹن پہ کلک کرتے ہیں اور پھر یہاں پر شٹ ڈاؤن پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارا کمپیوٹر بند ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو شارٹ کٹ کی کے ذریعے بند کرنا چاہیں تو وہ ہے Alt+F4۔ Alt+F4 یعنی کہ پریس کر کے ہم انٹر پریس کریں گے تو یہ شٹ ڈاؤن ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس اگر ہم یہاں پر کوئی بھی ڈاکومنٹ ہم نے کھولا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ دو آڈیو میرے پاس سیو ہیں، اگر میں یہاں پر اگر Alt+F4 میں کلک کروں گا، Alt+F4 پہ تو یہاں پر یہ اس کو کرنٹ ونڈو کو کلوز کر دے گا۔ ٹھیک ہے بھیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے، اگر ہم نے نا یہاں پر یہ والے ٹیبز اور پروگرامز ڈفرینٹ چیزیں ہم نے کھولی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ان ساروں کو ہم منیمائز کر کے ڈائریکٹ اپنے ڈیسک ٹاپ پہ چلے جائیں، تو اس کے لیے ہے Windows+D۔ میں نے یہاں پر پریس کیا ہے تو یہ سارے جو پروگرام کھلے ہوئے تھے، اوپن تھے، ان کو کلوز کر کے یہ یہاں پر ہمیں ان کو منیمائز کر کے یہ ہمیں ڈیسک ٹاپ پہ لے آیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہاں پر، جیسے میں نے یہاں پر یہ ڈاکومنٹ کھولا ہوا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے میں کوئی یعنی کہ مائیکروسافٹ ورڈ کا ایک نیو ڈاکومنٹ کھول لوں جو بلینک ہو۔ Ctrl+N نیو ڈاکومنٹ کو اوپن کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو سب سے زیادہ کیز جو استعمال ہوتی ہیں وہ یہ ہیں، Ctrl+A سلیکٹ، یعنی کہ پورے ڈاکومنٹ میں جو بھی چیزیں ہیں ان کو سلیکٹ کرنے کے لیے، مطلب سلیکٹ آل، Ctrl+A۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے Ctrl+X استعمال ہوتی ہے کٹ کرنے کے لیے۔ فار ایگزامپل میں یہاں پر Ctrl+Alt کرتا ہوں، Ctrl+A یعنی کہ سلیکٹ آل کیا ہے میں نے، Ctrl+X کیا ہے تو یہ کٹ ہو گیا ہے۔ اب یہ ہمارے پاس کلپ بورڈ پہ سیو ہو گیا ہے۔ اگر اس کو ہم پیسٹ کہیں کرنا چاہتے ہیں تو پیسٹ کرنے کے لیے کیا ہے، Ctrl+V۔ Ctrl+V ہم نے پیسٹ کیا، یہاں پر کلک کیا تو پیسٹ ہو گیا۔ اگر یہاں پر ہم کوئی چیز کاپی کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل یہاں پر میں نے اس کو سلیکٹ کیا ہے اور اس کو میں نے Ctrl+C کر کے کاپی کر لیا ہے، نیچے آ کے میں نے اس کو Ctrl+V کر کے اس کو پیسٹ کر لیا، ٹھیک ہے۔ اگر Ctrl+Z میں کروں گا، Ctrl+Z، تو یہ انڈو کرے گا جو چینجز ہم نے یہاں پر لائی ہیں۔ Ctrl+Z پریس کیا ہے، اب چینجز آپ نے دیکھنی ہیں، جو میں نے یہاں پر پیسٹ کیا اس کو اس نے اڑا دیا ہے۔ اگر Ctrl+Y کروں گا تو یہ ریڈو کرے گا، جو ہم نے چینجز ختم کیا وہی دوبارہ لا دے گا۔ یہ Ctrl+Y کا کام ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے F2۔ F2 کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل میں آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں، یہ ہمارے پاس ای میل کی ایک لسٹ ہے، اس کو ہم ری نیم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر میں نے رائٹ کلک کیا ہے اور یہاں پر نیچے آ کے میں اس کو ری نیم کر لیتا ہوں۔ یہ اس طرح ری نیم ہوگا، ٹھیک ہے، میں اس کو کوئی بھی ای میل
نام دیتا ہوں. میں نے انٹر کیا ہے, یہ اب سیو ہو گیا. اگر اس کو شارٹ کٹ کی کے لیے کے ذریعے ہم یعنی کہ رینیم کریں, یہاں پر میں نے کلک کیا ہے, F2 پریس کیا ہے, اور یہاں پر ڈائریکٹ ہم اس کو شارٹ کٹ کی کے ذریعے پھر سیو کر سکتے ہیں ٹائپ کر کے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہمارے پاس شارٹ کٹ کیز جو موجود ہیں وہ ہیں, اگر یہاں پر موجود ہیں, ٹھیک ہے, یہاں پر میں موجود ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس لائن کے شروع میں آ جاؤں. میں ہوم کی پریس کروں گا, میں لائن کے شروع میں پہنچ گیا ہوں. اگر اینڈ کی پریس کروں گا, اینڈ کی, تو میں لائن کے آخر میں پہنچ جاؤں گا. اگر میں کنٹرول پلس ہوم پریس کرتا ہوں تو یہ ڈاکومنٹ کے شروع میں چلا جائے گا کرسر, اور اگر میں کنٹرول پلس اینڈ پریس کرتا ہوں تو یہ ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ چلا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ یہاں پر ختم ہو رہا ہے, ٹیکسٹ وہاں پر چلا گیا. اس کے بعد ہمارے پاس ہے, اگر ہم اس کو کہتے ہیں سٹارٹ مینیو. ٹھیک ہے, اس کو ہم اگر سٹارٹ مینیو کو اوپن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہے کنٹرول پلس اسکیپ والا جو بٹن ہے وہ. کنٹرول پلس اسکیپ ہم نے پریس کیا تو یہ اوپن ہو گیا. کنٹرول پلس اسکیپ ہم پریس کریں گے تو دوبارہ یہ کلوز ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہمارے پاس ہے F5. آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ہم یہاں پر ریفریش کرتے ہیں, یہ والا اگر ہم جیسے یہ ریفریش کر رہے ہیں تو اس کے لیے F5 کی ہوتی ہے, یہ پریس کریں گے تو ریفریش ہو جائے گا. اس کے بعد 2-3 اہم کیز ہیں. ہاں, کنٹرول پلس F, یہ فائنڈ کرنے کے لیے کسی چیز کو, کوئی یہاں سے ہم سلیکٹڈ ورڈ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل میں یہاں پر سرچ کرتا ہوں یوزنگ جہاں پر بھی دیا ہوا ہے یہ اس نے سلیکٹ کر لیا. ٹھیک ہے, میں اس کو یہاں سے کٹ کر دیتا ہوں. 2 جگہ پہ اس نے کہا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے رزلٹ 2 اس کو ملے ہیں. اس کے بعد اگر میں فائنڈ اینڈ ریپلیس, جہاں پر میں چاہتا ہوں یوزنگ لکھا ہوا ہے نا, تو اس کو میں ختم کر کے اس کی جگہ پر کچھ اور دے دوں. ٹھیک ہے, میں یہاں پر آتا ہوں کنٹرول پلس H, اس کی ہے. یہاں پر یوزنگ اس نے پہلے دیا, میں کہتا ہوں یوزنگ کی جگہ پہ یہاں پر لکھ دے یوز لکھ دے. ٹھیک ہو گیا. ریپلیس آل پہ کلک کروں گا, یہاں پر وہ کہتے ہیں 2 جگہ پہ چینجز اپلائی ہو گئی ہیں. یہ سارا ریپلیس ہو گیا ہے. آپ کے پاس یہاں پر یہ یوز آ گیا. ٹھیک ہے, اوپر بھی یوز آ گیا ادھر. اس کے بعد یہ والا ہمارے پاس سارا کچھ ہو گیا. اس کے بعد ہمارے پاس ہے براؤزر کی شارٹ کٹ کیز. براؤزر کی شارٹ کٹ کیز, اب یہاں پر ہمارے پاس براؤزر کی شارٹ کٹ کیز ہیں, تو اس کے لیے میں براؤزر کو اوپن کر لیتا ہوں. یہاں پر میں ایک نیو ٹیب کو اوپن کر لیا میں نے. ٹھیک ہے, تو اس میں سب سے پہلے جیسے میں نے نیو ٹیب کو اوپن کیا ہے تو اسی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ نیو ٹیب کو اگر ہم شارٹ کٹ کی کے ذریعے اوپن کرنا چاہیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں. جیسے یہاں پر اگر میں ماؤس کے ذریعے کرتا ہوں تو یہاں پر میں نے پلس بٹن پہ کلک کیا ہے تو یہ نیو ٹیب کو کھول دیا اس نے. اور اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو شارٹ کٹ کی کے ذریعے کروں تو کنٹرول پلس T نیو ٹیب کے لیے استعمال ہوتا ہے. کنٹرول پلس T. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہمارے پاس ہے, اگر میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہسٹری میں دیکھوں, جیسے یہاں پر میں کلک کر کے یہاں سے ہسٹری میں دیکھ سکتا ہوں کلک کر کے, تو اسی طرح میں کہتا ہوں کہ اگر شارٹ کٹ کے ذریعے میں ہسٹری دیکھوں تو یہاں پر میں آیا ہوں کنٹرول پلس H کیا ہے تو یہ اس نے ہسٹری شو کر دی ہے. ٹھیک ہو گیا. ابھی لوڈ ہو رہی ہے. تو اگر میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہسٹری کو سلیکٹ کر کے آٹومیٹک ڈیلیٹ کر دوں, ٹھیک ہو گیا, تو اس کے لیے ہے ہمارے پاس شارٹ کٹ کی کنٹرول پلس شفٹ پلس ڈیلیٹ. کنٹرول شفٹ پلس ڈیلیٹ, یہ آٹو سلیکٹ کر کے ہر چیز نے دے دی ہے. ہم یہاں پر صرف کلک کریں گے کلیئر ڈیٹا پہ اور وہ سارا کچھ ڈیلیٹ کر دے گا. اس کے بعد ہمارے پاس ہے, اگر ہم نے نا اپنی ڈاؤن لوڈ لسٹ دیکھنی ہو کہ ہم نے کیا کیا چیزیں پچھلے مہینے کے ڈاؤن لوڈ کی ہیں پیچھے, تو اس کے لیے ہمارے پاس ہے کنٹرول پلس J. یہاں پر جو ہم نے ڈاؤن لوڈ کی ہیں چیزیں وہ سارا کچھ اس نے شو کر دیا کہ آپ کی ڈاؤن لوڈ ہسٹری یہ والی چیز ہے. اس کے بعد ایک اہم چیز ہے, فار ایگزامپل میں یہاں پر میں نے یہ ڈمی ٹیکسٹ کو سرچ کیا ہے, وہ جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے, وہ ہے کنٹرول پلس کلک. یہاں پر میں آتا ہوں, یہاں سے میں چاہتا ہوں اس کو نا نیو ٹیب میں اوپن کر لوں. یہ والا میں نے یہاں پر رائٹ کلک کر کے نیو ٹیب پہ کلک کیا ہے
تو اس نے اوپن کر دیا دوسری جگہ پہ. یہاں پر اگر میں چاہتا ہوں اس کو بھی کر دوں اس طرح تو یہ بھی کر لیا اس نے. اس کے لیے ہمیں تقریباً یعنی کہ 5-6 سیکنڈ ہمارے ضائع ہو گئے ہیں. اس طرح اس کے لیے شارٹ کٹ کی کون سی ہے؟ کنٹرول پہ میں نے کلک کیا ہے اور یہاں پر آ کے میں نے اس کے اوپر جب ٹیکسٹ یہ لنک کے اوپر کلک کیا تو اس کو نیو ڈاکومنٹ میں اس کو نیو ٹیب میں اس نے کھول دیا. دوسرے پہ یہاں پر آیا ہوں، اس کو بھی اس نے نیو ٹیب میں کھول دیا. یہ ہے یعنی کہ اس کا کنٹرول پلس کلک کا فائدہ. اس کے بعد ہمارے پاس ہے سب سے بہترین یعنی کہ کی اور امپورٹنٹ کی. وہ کون سی ہے؟ میں یہاں پر اس کو میں نے یہ والا ٹیب کھولا ہوا تھا اور اس میں اہم چیزیں تھیں میری، یا اس طرح کے کوئی ڈاکومنٹ تھے جو میں جس کو یعنی کہ ایک آرٹیکل تھا جو اس کو میں ریڈ کر رہا تھا آن لائن. تو اس کو میں نے یہاں سے غلطی سے کلک کر کے ٹیب کو کلوز کر لیا ہے. تو اس ٹیب کو ہم واپس کیسے لائیں گے؟ اس کے لیے شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول شفٹ پلس ٹی. کنٹرول شفٹ ٹی. کنٹرول شفٹ ٹی جب میں نے دبایا ہے تو یہاں پر وہ جو ہمارا ٹیب ریسنٹ کلوز ہوا تھا وہ اس نے واپس دے دیا ہے. اب میں اس کا کنٹرول شفٹ پلس ٹی کا ایک اور کرتب آپ کو دکھانے والا ہوں. یہاں پر ہم نے کروم کو یہاں سے کلوز کیا اور یہاں پہ میں اس کو دوبارہ کھول لیتا ہوں. جب دوبارہ میں نے کروم کو کھولا ہے تو پہلے جو میں مثال کے طور پہ میں اگر کروم کو یوز کر رہا ہوں اور میں نے اچھے یعنی کہ کچھ ٹیب کھولے ہوئے ہیں تو اپنے فیوریٹ، تو وہ مجھے اب نہیں ملیں گے، میں کہاں سے لاؤں؟ تو میں یہاں سے وہی کنٹرول شفٹ ٹی دباتا ہوں. جو میں نے پہلے سارے ٹیب کھولے ہوئے تھے ریسنٹلی وہ سارے آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ ٹیب کنٹرول شفٹ ٹی والا شارٹ کٹ کی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں. چینل کو سبسکرائب پہلے بھی آپ نے کیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں. تھینک یو سو مچ.